ابھی دیکھو میں نے گائے خریدی ہے نا, اب ہمارے گھر سے زیادہ دودھ دے رہی ہے, ہمارے سب گھروں میں جا کے بھی بچ رہا ہے, اب میں کیا کروں اس کا, ظاہر ہے چارہ بھی مہنگا ہے. تو میں نے کہا چلو یار جو بچتا ہے وہ بیچ دیتے ہیں, وہی ریٹ پہ جو ریٹ پڑ رہا ہے ہمیں, کوئی پروفٹ نہیں. اب ہوا یہ, اب جو دودھ نکل کے آیا, بچے میرے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈونگے لے کے, وہ نہیں ہوتا پیمانہ لے کے بیٹھے یوں کر کے ڈال رہے. میں نے کہا ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا, زندگی بھر تمہارا کبھی رشتہ نہیں آئے گا. خدا نخواستہ دودھ والوں کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, حلال کاروبار کر رہے ہیں, حلال بزنس کر رہے ہیں. تو بس بچوں کو ایک ظاہر ہے تھوڑی سی فیلنگ ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ڈونگے سے شاپروں میں دودھ ڈال رہے ہیں, ایک فیلنگ تو ہوتی ہے نا, اس پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو میں پھر گیا اس فیلنگ سے نکالنے کے لیے ان کو, میں نے کہا دیکھو جو دودھ بچے گا بکے گا ضرور, ضائع نہیں کرنا ہم نے. اور گائے کو پالنا ایک گھر سے زیادہ مشکل کام ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مشہور ہے نا جسے کوئی غم نہ ہو بکری پال لے, تو گائے جو کراچی میں گائے پالنا, کیونکہ اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا, اس کو صحیح نہیں کھلایا تو وہ آپ کو کھا جائے گی. گائے کے نخرے اتنے ہوتے ہیں, اور اس کے پھر یہ پھر بھڑانا پھر ونڈا پھر پتہ نہیں کیا کیا, وہ مکس ہٹی, اور مجھے تو نام بھی نہیں آتے چاروں کے. لیکن اب گھر کا دودھ ہے نا, ابھی ہم نے ماشاءاللہ 14 لیٹر دودھ سے رفیع بھائی ایسا مکھن نکالا ہے, خدا کی قسم مزہ نہ آئے پیسے واپس. پہلے تو میں نے واشنگ مشین سے مکھن نکالا تھا نا, وہ واشنگ مشین ہم نے خریدی ہی اس کام کے لیے تھی, وہ کپڑے دھونے کے لیے نہیں ہے. تو اب مجھے پتا چلا ترکی سے کوئی مشین آئی ہوئی ہے جو وہ زیادہ اچھا مکھن نکالتی ہے, وہ میں نے خریدی مشین اسٹیل کی. تو اس میں 14 لیٹر دودھ کا ہم نے بنایا دہی, کچے دودھ کا, پکا ہوا دودھ نہیں, جتنا نیچرل فارم میں رہے گا اتنا اچھا ہے. کچے دودھ کا ہم نے بنایا دہی, اور اس 14 لیٹر دودھ کی جو دہی بنی اس کو ڈال دیا ہم نے اس ترکی سے امپورٹڈ مشین میں, یہیں سے خریدی صدر سے یا کسی جاننے والے سے, اور اس میں یک ٹھنڈا پانی ڈال کے جو گھمایا ہے, 20-25 منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکن ہٹا کے دیکھا ہے نا, مشین کو روک دیا, 10 منٹ کے بعد اتنا بہترین مکھن اوپر آیا ہوا تھا کہ اس مکھن کو پھر ہم نے نکال کے آپ کی دعاؤں سے محفوظ کر لیا. تو آج کل ہم ناشتے میں وہ مکھن نوش فرما رہے ہیں. سننے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, دیکھو کھانے میں کتنا مزہ آئے گا. بازاری چیزوں پہ اعتبار ختم. میں نہیں کہہ رہا سب 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں, ایسا نہیں, 1 نمبر لوگ بھی ہیں, کیا پتہ چلے گا یار یہ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے. تو اپنی گائے کے اپنے سامنے دودھ نکال کے پیو, یہ ہے خالص. اس کے کا مکھن نکالو, یہ ہے گایوں میں انجیکشن ٹھوکے جا رہے ہیں. گائے کہہ رہی ہے بس 10 لیٹر بہت ہے ایک دن, 14 لیٹر دودھ بہت ہے ایک دن میں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں تو 28 لیٹر دے گی ایک ٹھوکا اس کے. وہ کہہ رہی ہے ابھی دودھ میں نے تھنوں میں نہیں اتارنا, کچھ بچے کے لیے چھوڑ رہی ہوں میں نہ. ٹھوکا وہ سارا دودھ نچوڑ لیتے ہیں اس کو, جب اس کی ہڈیوں کا جوس نکل آتا ہے نا, پھر وہ کسی کو پہنا دیتے ہیں لے جا کے. سمجھ رہے ہو پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے ٹھوکے جا رہے ہیں یار. کتنے کینسر دیکھو کتنا پھیل چکا ہے. میں نہیں کہہ رہا اس ٹیکے سے ہے, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, کچھ تو مسئلہ ہے نا. ابھی ہمارے جاننے والے لوگ ہیں یار, فلاں کو بھی کینسر, وائف کو بھی کینسر, 50-55 سال کی عمر میں لوگ لڑک رہے ہیں. تو خالص چیز میرے بھائی یہی ملے گی آپ کو, اس کے علاوہ نہیں ملے گی. اب میں یہ دودھ چاہوں مہنگا کر کے بھی بیچ سکتا ہوں, میں نے کہا نہیں بھائی جو ریٹ ہے بس اس پہ نکالو, ہم تو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نا, تو اس پہ تو میرا حق بنتا ہے نا, چارے کا پیسہ تو نکلے نا کم از کم. کیا خیال ہے؟ اب بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈونگے بھر بھر کے. تو میں مارکیٹ گیا, میں نے کہا بھائی کوئی ڈیسنٹ قسم کی کوئی مشین دے دو جو مشین یہ کام کر لے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پیکنگ کا کام کون کر لے؟ مشین. تو اس پہ ابھی میں ورک کر رہا ہوں بہت. میں جب کام کرتا ہوں تو مشورے بھی بہت لیتا ہوں, جہاں جہاں جانا پڑے جاتا ہوں, اس کے بغیر میں نتیجے تک نہیں پہنچتا. لاہور گیا, جب لاہور بیانات کے لیے گیا تو پتہ چلا وہاں بھی ایک صاحب کا کام ہے. ادھر گیا کراچی میں بہت ساری جگہوں پہ, ادھر جو جتنے ہائی وے پہ ہے نا یہ باڑے واڑے سب, ابھی پرسوں بھی وزٹ کر کے آئے ہوں ایک باڑے کا.
اب مشینیں یا تو مل رہی ہوتی ہیں 10 لاکھ کی، اتنی مہنگی ہے. میں نے کہا بھائی 10 لاکھ کی مشینیں پاگل ہوں میں کیا صرف دودھ کو پیک کرنے کے لیے؟ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا ایسا ڈیسنٹ کام ہو جائے کہ مشین یہ کام کرے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہر کام باہر ملکوں میں جب آپ جائیں نا ٹریولنگ کریں تو وہاں انہوں نے ہر چیز کو ایک اچھا دودھ نکالنے کی تو مشین ہم نے لے لی ہے. پہلے بچے بیٹھے ہوتے ٹھک 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 گائے کبھی لات مار رہی کبھی. میں نے کہا بھائی یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ایک ملازم رکھ لو. ایک ملازم کو میں نے رکھا تھا 35,000 روپے مانگ رہا تھا, 25,000 گائے پالنے کے, اور پھر کہہ رہا تھا کھانا بھی کھاؤں گا. 3 ٹائم کا اس کو کھانا بھی کھلاؤ گھر سے. کھانا کھلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن گھر والوں کی ایک ذمہ داری بڑھے گی نا, اس کو ٹائم پہ دینا پڑے گا. بچوں کو تو آپ 1-8 گھنٹے ناشتہ دیر ہو گیا کچھ بھی ان کو کھانا پکنے میں تاخیر, ملازم کو تھوڑی ایسا کریں گے. تو میں پھر ٹینشن سے بچنے کے لیے میں نے بولا بھائی 10,000 تجھے کھانے کے دے دوں گا, خود ہی کھا لیا کر. تو 35,000. اب بتاؤ گائے کو کھلائیں یا اس کو پالنے والے کو کھلائیں؟ جتنا گائے کھا رہی ہے گائے پالنے والا بھی اتنا ہی کھا رہا ہے. تو پھر میں نے کھوپڑی استعمال کی. میں نے کہا یار ایسا کام کرو کہ مشینوں سے کام لے لو. یہ ملازم جب رکھا جاتا ہے جب 5-10 گائے ہوں آپ کے پاس, ایک گائے پہ میں ملازم, پھر وہ رہے گا کہاں؟ پھر ملازم نہاتے نہیں ہیں, صفائی ستھرائی کا خیال کرے, پتہ چلا ہمارے سامنے کر رہا ہے, ہم جب نہیں ہیں تو نہیں کر رہا, بال گر رہے ہیں اس میں, اس کا اپنا پسینہ گر رہا ہے. تو آج کل ملازم کا بھی تو صاف ستھرا ملازم کھانے پینے کی چیز ہے نا, صاف ستھرا ملازم. ایک آیا تھا, میں نے کہا بھائی تو پہلے صابن سے 2 دفعہ یہاں تک ہاتھ دھوئے گا, سر پہ وہ لگائے گا, اور پھر گائے کے تھنوں کو گرم پانی سے دھوئے گا, اور جب ٹپکنا بند کر دیں تو اس کو صاف کرے گا پھر بالٹی میں. اس نے کہا ہاں مجھے پتا تھا نہیں کرے گا. اتنا نیک ہوتا تو بہت مشکل ہے کہ یہ کام کر رہا ہوتا. یہ بیان سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے لیکن آپ کے فائدے کی بات ہے, سن لیں اس کو. کچھ ہمارے تجربے ہیں جو ہم شیئر کرتے ہیں, آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس سے. آپ کو فری پھوکٹ میں ہماری 1-2 مہینے کی محنت 5 منٹ میں اس کا. تو میں نے سوچا کہ یار یہ مشین پہ آؤ, مشین پہ. تو ملکنگ مشین ہے نا وہ ہم نے پھر خریدی ہے بہت جگہوں پہ سروے کرنے کے بعد. اس کا میں اب ایک ولاگ بناؤں گا گائے کا, پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. اس ملکنگ مشین کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے لگا دو بس, ٹڑک کر کے صاف ستھرے طریقے سے دودھ نکل آتا ہے. تو 1 دفعہ کا خرچہ ہے مشین میں, لیکن جان چھوٹ گئی. وہ اب ایک اور چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے, وہ ٹانگیں باندھنا بڑا مسئلہ ہے. ٹانگیں تو ہم باندھ دیتے ہیں لیکن وہ رسی کتنی گندی ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں بھائی, کام سارے کرو لیکن اگر آپ اس کو تمیز سے کرو گے تو صفائی ستھرائی سے سب کچھ ہو جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایک تھوڑا سا فریم بنا لیا جائے جس میں گائے فکس ہو جائے, بہت ہلکا پھلکا 1-2 پائپ لگا کے بن جاتا ہے. وہ یوٹیوب پہ دیکھو گوروں نے کیا ہوا ہے, یہ ایسا فکس کرتے ہیں گائے ہلتی نہیں ہے, بڑے آرام سے بیٹھ کے دودھ نکالتے رہو اس کا. ہم تو مشین لگا دیں گے. تو ابھی اس پہ ورک کر رہا ہوں میں آج کل فارغ وقت میں. اس کا طریقہ یہ ہو گیا کہ اب دیکھو دودھ بھی بک جائے گا, اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ بچے یوں یوں کر کے. تو لیکن یہ ہے کہ مزہ آ گیا, اتنا بہترین دودھ. آپ کو پتا ہے ہماری جو دیسی گائے ہے نا, اس کا دودھ کہلاتا ہے A2 کوالٹی. میرے چونکہ ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہیں, ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہیں. دودھ کی 2 قسمیں, ایک A1 کہلاتا ہے اور ایک A2 کہلاتا ہے. A2 کوالٹی میں اچھا ہوتا ہے, اور یہ ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے. اور جو A1 ہے وہ گوروں کی گائے, جو آسٹریلین گائے, دودھ اتنا ہوتا ہے بیکار, ہضم اس کو ہضم کرنا مشکل. میں بیکار کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی بیکار نہیں. تو یہ جو ہماری دیسی گائے ہے نا, یہ گورے لے کے جا رہے ہیں اور کراس بریڈنگ کرا کے ہماری گایوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں نے وہاں امریکہ میں دیکھا ہماری یہ ساہیوال کی گائے, اور یہ میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے لگ رہا ہے میں چھانگا مانگا میں گھوم رہا ہوں. تو وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے, انڈیا اور پاکستان سے جانور لے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہماری گائے ہے چرنے والی, یا یہ جو گھومنے پھرنے والی گائے ہیں, یا یہ جو دیسی گائے ہیں, اس کا دودھ اپنے خرچے پہ پی لیا کریں.